طالبہ بھی تھی، بوڑھی تھی. اس بڑھاپے میں اس کے خامن نے اس کو کہہ دیا کہ تم میری ماں کی مانے دو. اب وہ پریشان ہو گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، جوانی تو میری اب لٹ گئی، بوڑھی ہوں، کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہوں، میں اس عمر میں کس کی بیوی بن سکوں گی؟ تو میری تو زندگی برباد ہو گئی، مجھے کوئی حل بتائے کہ رجوع ہو سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تعلیمات کے مطابق اس کو بتایا کہ نہیں، ایسا کہنے سے بیوی خامن کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. وہ بڑا کہتی رہی، دکھی دل تھا نا، تو جس کا دل دکھی ہوتا ہے وہ پھر اپنی بات کرتا رہتا ہے. جب نبی علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا کہ وہ سب یہ طلاق ہو چکی، تو اس طالبہ نے دل میں سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو میری درخواست پہ غور نہیں کیا، اب میں سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دائر کرتی ہوں. چنانچہ اس نے اللہ سے فریاد کی، اور اللہ کی شان دیکھیے. عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دوسرے کمرے میں تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہی ہے. مجھے آدھی بات سمجھ آ رہی تھی، آدھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. قربان جائے اس اللہ پہ جس نے ساتویں آسمان کے اوپر اس پڑیے کی بات کو سن لیا. قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ طلباء اور یہ طالبات اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے. اور یہ سلسلہ اسی طرح ہے، قیامت تک رہے گا. جو بھی طالب علم ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. علم کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو حضرت نے چند طلباء سے پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ ایک نے کہا جاننا، ایک نے کہا پہچاننا. مختلف جواب دیتے رہے. حضرت خاموش بیٹھے رہے. تو پھر ایک نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کا کیا معنی ہے. حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. تو علم ایک عجیب نور ہے، آتا ہے تو انسان کے من کو گرما دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، اور پھر انسان عمل میں لگ جاتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات نے فرمایا العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے. جس کو اللہ علم نافع عطا فرمائیں گے وہ عمل کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اللہ سے جب بھی مانگے علم نافع مانگے، نفع دینے والا ہے. ایک ہوتی ہے معلومات، وہ فائدہ نہیں دیتی. جو فائدہ دیتا ہے اس کو علم نافع کہتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے ذہانت کے طریقے سے علم حاصل کرنا، کہ انسان دودھ پیے، اچھی غذا کھائے تاکہ ذہن تیز ہو، اور وہ پھر عبارتیں یاد کرے، کتاب پڑھے اور معنی یاد ہوں، اور اسے علم حاصل ہو.
جو ذہانت کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس میں بندے کو عبارتیں تو یاد ہوتی ہیں، عبادتیں یاد نہیں ہوتی. یہ یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کس موقع پہ کیا کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے طلباء کو مسنون دعائیں یاد ہوتی ہیں، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی. یہ تو اور بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ دعا بھی یاد ہے مگر موقع پہ یاد نہیں آتی. علم نافع کی یہ پہچان کہ وہ موقع پہ یاد آ جاتا ہے، وقت کے اوپر بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو ذہانت کے راستے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس میں نور ساتھ شامل نہیں ہوتا. دماغ میں معلومات آ جاتی ہیں اور دماغ کے علم پر انسان کی زبان چلتی ہے، انسان کے اعضاء نہیں چلتے. انسان کے اعضاء دل کے اوپر چلتے ہیں. دل میں جب نور آتا ہے تو انسان کے اعضاء دل کی بات پر عمل کرتے ہیں. اس کو علم نافع کہتے ہیں. علم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، نیک اعمال کثرت سے کرنا اور گناہوں سے بچنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، کہ جس بندے نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا اللہ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. یہ جو علم ہے نا جو عمل کی وجہ سے ملتا ہے، نیکی کی وجہ سے ملتا ہے، یہ علم نافع ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے علم کا حاصل ہونا. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو تقوی کی وجہ سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ علم نافع کا نور ہوتا ہے جو سینے میں داخل ہوتا ہے. تو علم کو ذہانت کے طریقے سے نہ لیں، علم کو عبادت کے طریقے سے لیں، علم کو تقوی کی طرف سے لیں، اعمال کی وجہ سے لیں. پھر دیکھیں سینہ نور سے بھر جائے گا. النور اذا دخل الصدر انفتح، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ پھر دین کے لیے کھل جاتا ہے. پھر اعمال کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے.